مجھے تو ہمیشہ سے ہی یہ بات بیوقوفی کی لگی کہ اللہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اوپر، وہ ہر ایک کو دیکھ رہے ہیں اور ہر ایک کے بارے میں نوٹ کر رہے ہیں کہ اس نے کیا کیا، اس نے بہت ہی بزی رہتے ہوں گے، مطلب ان کو فرصت ہی کہاں ہوگی کچھ اور کرنے کی۔ یہ جو کمپیریزن کر رہے ہیں انسان میں اور اللہ میں، انسان ایسا ہے تو انسان کے کیلکولیشن سے اللہ تعالیٰ کا ججمنٹ ہو رہا ہے۔ مان لو ایک سپر کمپیوٹر ہے اور ایک انسان ہے جو بیٹھ کے اپنا کیلکولیشن مائنڈ میں کر رہا ہے، تو جو سپیڈ میں ایک سپر کمپیوٹر کرے گا کیلکولیشن اور جتنے سارے میسو کیلکولیشنز مائکرو سیکنڈز میں کر ڈالے گا، تو وہ انسان بولے گا پتہ نہیں کتنا ٹائم جائے گا اس سپر کمپیوٹر کو۔ تو وہ انسان کا کیا کمپیریزن ہے اس سپر کمپیوٹر سے؟ اور دنیا کا کوئی بھی سپر کمپیوٹر کیوں نہ ہو، وہ سمجھنا چاہیے زمین جو ایک چھوٹا سا پلانٹ ہے، اس کے ایک چھوٹے سے سپر کمپیوٹر کی کیا حیثیت ہے اس یونیورس کے بنانے والے کے سامنے۔ اس کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے، وہ تو سب کچھ جاننے والا ہے۔ حقیقت میں اس کو تو یہ ریکارڈ لکھنے اور پرزرو کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ ریکارڈ اس لیے تاکہ حجت قائم ہوگی، قیامت کا دن ہوگا جب انسان وہاں پر ہوگا، اس کو اپنا اعمال نامہ پورا کے پورا ملے گا ہاتھ میں، جس سے وہ دیکھ سکے گا کہ میں نے کیا کیا کیا، اس کا ریکارڈ میرے سامنے ہے، جو مجھے انعام ملے گا یا سزا ملے گی یہ میرے ہی کاموں کا نتیجہ ہے۔ اور جہاں تک یہ بات ہے کہ جو ٹائم کے لمیٹیشنز ہیں نا، ہم جس کریٹر کی بات کر رہے ہیں وہ اس ٹائم اور اسپیس کا بنانے والا ہے، وہ اس سے بہت اوپر ہے۔ تو یہ کہنا کہ اس کے پاس ٹائم کہاں سے ہوگا، اس کو ٹائم کی ضرورت نہیں، اس کو اسٹرگل نہیں کرنا پڑتا ہے جیسے انسانوں کو کرنا پڑتا ہے۔ وہ علی کل شیء قدیر، یہ کریشن کی شروعات ہے، یہ یونیورس کی شروعات ہے، اس کی اینڈنگ ہے، اس کی نہ شروعات ہے نہ اینڈنگ ہے، وہ اس پہ ڈیپینڈ نہیں ہے۔ تو یہ کہنا کہ وہ وہاں سے کیسے دیکھ سکتا ہے؟ اب آپ خود سوچو، ہم سب انسان، اور آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو، آپ ہو سکتا ہے دوسرے شہر میں ہو، میں دوسرے شہر میں ہوں، لائیو پروگرامز بھی ہوتے ہیں، جب ہم لوگ ایک حصے میں ہو کر دنیا کے دوسرے حصوں میں کیا ہو رہا ہے دیکھ سکتے ہیں، تو یہ سمجھنا کیوں مشکل لگ رہا ہے کہ کریٹر جو اس دنیا کا بنانے والا ہے وہ تو ہر چیز ہر جگہ ہر وقت دیکھ سکتا ہے، ہر چیز ریکارڈ کر سکتا ہے، اس کے لیے کون سی مشکل چیز ہے؟ یہ بات بالکل بھی انفیئر ہے، کیونکہ آپ خود سوچو کہ اتنے بڑے بڑے ظالم جو گزرے زمین پر، جیسے مثال لے لیجیے ماؤ زیڈونگ، جس نے تقریباً 31 ملین 3 کروڑ 19 لاکھ لوگوں کو مارا۔ اب آپ بتاؤ کیا سزا دے سکتے ہو، کیا سزا دے سکتے ہو؟ تو مجھے بتائیے جس نے اس کائنات کو اتنے کیلکولیشن اور سسٹمز کے ساتھ بنایا ہے، کیا وہ ہمارے بیچ میں انصاف نہیں کرے گا؟ یہ تو بہت انفیئر ہو جائے گا، اور یہ کمی ہوگی کہ وہ ظلم ہونے دے اور انصاف نہ کرے۔ انصاف کرنے کے لیے وہ ریکارڈز کا ہونا ضروری ہے، اور ریکارڈز ہے، اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آپ کیا چیز پہ تعجب کر رہے ہیں؟ جس نے اتنے بڑے کائنات کو بنا لیا، جس نے ڈی این اے کو بنا لیا، جس نے سیل کو بنا لیا، اس کے لیے ریکارڈز کو رکھنا کون سی بڑی بات ہے؟ تو وہ انصاف کرے گا۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ ذرہ برابر بھی ناانصافی نہیں کرتا۔ مطلب آخرت کی فکر ہے کہ لوگوں کو دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس کی نہیں۔ یہاں پہ یہ جو بات کہہ رہے ہیں نا کہ آخرت کی فکر ہے دنیا کی نہیں، حقیقت یہ ہے اسلام نے سکھایا ہے ایک بیلنس۔ اسلام کے اندر یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا کے غلام بن کے رہو، دوسری طرف وہ لوگ جو دنیا کو پورا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو قرآن میں آتا ہے وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، جو رہبانیت انہوں نے نکالی، اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے نہیں کہا تھا ان کو کرنے۔ تو ایک بیلنس مل رہا ہے، نہ دنیا کے غلام بن جاؤ نہ دنیا چھوڑ کے چلے جاؤ، لیکن دنیا میں رہوں گے آخرت کے لیے۔ اب آپ دیکھ چکے ہو کہ کوئی شخص اگر دنیا میں رہا اور آخرت کو بھول گیا تو کیا ہوگا؟ رائٹر لکھتے ہیں if God does not exist then everything is permissible۔ اگر گاڈ نہیں ہے، اگر آخرت نہیں ہے تو ہر چیز جائز ہو جائے گی، پھر جو چاہو کرو۔ تو وہ سارے لوگوں کا کیا جن کے اوپر ظلم ہوا، ان کا کیا؟ ان کا کیا جو دنیا میں رہتے ہیں لیکن کوئی تکلیف سے گزرتے ہوئے رہتے ہیں؟ جیسے آپ دیکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اذا ابتلیت عبدی بحبیبتیہ، جب میں آزماتا ہوں اپنے بندے کو اس کی 2 پیاری چیزیں لے کر، اور وہ صبر کر لے اس پر، دونوں کے بدلے میں تو اسے جنت ملے گی۔ تو میں ان سے پوچھوں گا، ہمارے پاس آنسر ہے کہ جو ایسے تکلیف سے گزرتا ہے اور صبر کرتا ہے اس کو ہمیشہ کی خوشی ملے گی۔